الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلی آیات میں تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان ہوا تھا اور تحویل قبلہ پر جاہلوں کے اعتراضات کا ذکر تھا کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا، کس لیے تبدیل ہوا۔ اس پہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کا قبلہ تبدیل کیا، کیونکہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں، بکل آیتن، جیسی نشانیاں یہ چاہیں، جیسے معجزات یہ چاہیں سب لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، تب بھی انہوں نے آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کرنا۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، اور یہودی اور عیسائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، تو پھر بحث کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ نے علم آپ کو دے دیا، اب آپ ان کی باتیں مانیں تو اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو انصاف نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں، بس اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ باقی رہی یہ بات کہ اہل کتاب کو تحویل قبلہ کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، ایسے ہی یہودی عیسائی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتا ہے۔ علماء نے یہاں بحث کی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب نبی کو یوں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے والدین اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو جانتی اور پہچانتی ہے، اس لیے کہ اولاد کی پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک ہر لمحہ ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کا سارا جسم ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، جبکہ ماں باپ کا جسم اولاد کے سامنے نہیں ہوتا، اور ماں باپ اولاد کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہے،
بلکہ فرمایا جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اس طرح اہل کتاب یہ بات پہچانتے اور جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب مانتے کیوں نہیں؟ وہ تو حسد ہے ان کا، کلمہ نہیں پڑھا۔ تو یہاں ایک فرق یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جاننا کافی نہیں ہے۔ یعرفون، وہ تو پہچانتے تھے، جانتے تھے، اللہ فرماتے نہیں پھر بھی کافر ہیں۔ جاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے، دل سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے کہ دین کے معاملات کو ہم جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو کچھ کہنا ہے۔ اگر یہ جماعت والے کسی کے پاس آ جائیں تو کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں انہوں نے کیا کہنا ہے۔ بھئی جانتے تو ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ اصل چیز ماننا ہے، جاننا نہیں ہے۔ اصل چیز علم نہیں ہے، اصل عمل ہے۔ اس علم کے مطابق، ان معلومات کے مطابق عمل کرنا، اس کو معمولات میں لانا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، کبھی ان لوگوں کی صف میں شامل نہ ہونا جو شک کرتے ہیں۔ قبلہ تبدیل ہوا اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں شک نہ کرنا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، رہی یہ بات کہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے بیت المقدس تھا پھر بیت اللہ بن گیا، ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا، ہر امت کا، تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا۔ فاستبقوا الخیرات، بس نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خاص طور پر جب کسی نے نہ ماننے کی ضد کر لی ہو تو اسے سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ بس اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے، لہٰذا ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کر دو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے قیامت کے دن اپنے سامنے لے آئے گا۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، تو اللہ سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جب آپ گھر سے نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی آپ سفر میں ہوں تو تب بھی آپ کا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی سمت ہونا چاہیے، اس طرف ہو جس طرف مسجد حرام ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ بالکل بیت اللہ کے سامنے، ممکن نہیں۔ ہزاروں میل دور آپ کھڑے ہیں اور بیت اللہ آپ سے ہزاروں میل دور ہے، تو بالکل بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس سمت میں مسجد حرام ہے اس طرف رخ کر لینا، بس یہ تمہارا قبلہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے سچی بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ یہ بار بار جملہ آیا اس لیے کہ علماء نے فرمایا کبھی انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے، کبھی جماعت سے پڑھتا ہے، اور کبھی سفر میں ہوتا ہے اور کبھی اپنے مقام پر مقیم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بار بار یہ جملہ فرما کے بتا دیا اکیلے نماز پڑھو تب، جماعت سے نماز پڑھو تب، اگر سفر میں ہو تو تب، اگر مقیم ہو تو تب، ہر حال میں تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب یہ امت کو بھی حکم ہے، صرف نبی کو نہیں ساری امت کو حکم ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرنا، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف باتوں کا موقع نہ ملے، جھگڑے کا موقع نہ ملے۔ اگر بیت اللہ کی طرف رخ نہ ہو امت میں اتحاد نہیں ہوگا، کوئی ادھر منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، اتحاد تو نہیں ہوگا، اور لوگ پھر باتیں بھی کریں گے یہ کیسا اسلام ہے، کیسا مذہب ہے، ان کا قبلہ ہی ایک نہیں۔ تو اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ دنیا کے جس کونے میں بھی تم ہو
رخ مسجد حرام کی طرف کرو تاکہ پوری امت میں اجتماعیت پیدا ہو اور کافر تمہارے خلاف باتیں نہ کر سکیں۔ ہاں الا الذین ظلموا منہم، بعض ظالم ہیں ان کا کام ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے، ان کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ فلا تخشوہم، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جی پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس بنا، پھر بیت اللہ ہو گیا، یہ عجیب ہے، ان کا قبلہ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سے نہ ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرو، بس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ میں نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تمہیں میں نے ہدایت دی۔ یہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، ہدایت ملی، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور اللہ نے ہم پر یہ نعمت مکمل کی کہ ہمیں کامل دین عطا فرما دیا۔ فرمایا جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجے، رسولا منکم، جو تم میں سے آئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی روحانی بیماریوں سے تمہیں بچاتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور سنت سکھاتے ہیں، ویعلمکم، اور نبی تمہیں وہ سکھاتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ پہلے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ دین کیا ہے، اللہ کے نبی نے آ کر دین سکھایا ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمانوں پر جانے کے بعد 571 سال کے بعد اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، تو 650 سال کا عرصہ تو یہ گزر گیا، پھر 40 سال آپ کی زندگی کے ویسے گزرے، اس کے بعد پھر اعلان نبوت فرمایا ہے، تو 600 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لوگ دین حق سے غافل ہو چکے تھے، تو اللہ کے نبی نے آ کر تمہیں سکھایا۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، ہر حال میں میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ پہلے پارے میں 3 جگہ یہ بات گزر چکی کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں اللہ یاد آئے، لیکن امت محمدیہ کی فضیلت یہ ہے، اسے نعمتیں یاد دلا کر رب یاد نہیں دلایا جاتا، بلکہ اسے رب یاد کراتے ہیں تو نعمتیں خود بخود یاد آ جاتی ہیں۔ باقی امتوں کو نعمتیں یاد کرانی پڑتی تھی، پھر انہیں رب یاد آتا تھا، لیکن امت محمدیہ کو جب کہا رب کو یاد کرو تو نعمتیں خود بخود یاد آ جاتی ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے، یعنی میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے، تو میں بھی تمہیں اپنی تنہائی میں یاد کروں گا، اور اگر تم لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے تو میں لوگوں سے بہتر یعنی فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب کبھی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ سے مدد مانگنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ اللہ سے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ کی مدد آئے گی، اور دوسرا صبر سے کام لینا، بے صبری نہ کرنا ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جو صبر کرتا ہے اس پہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کیا مطلب ہے؟ 3 درجے ہیں صبر کے، ایک ہے صبر علی الطاعات، ایک ہے صبر علی المعاصی، ایک ہے صبر علی المصائب۔ صبر علی المصائب تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو صبر سے کام لینا ہے۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اس کو بھی صبر کا ثواب ملتا ہے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو صبر کا ثواب ملے گا۔ گناہ کو جی چاہ رہا ہے اور گناہ کا موقع بھی ہے، کر سکتا ہے، لیکن پھر گناہ نہیں کر رہا، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو اس کو صبر علی المعاصی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو اللہ اس کو بھی صبر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا شعور نہیں کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ اللہ کہتے تم نہیں سمجھ سکتے، تو جب اللہ نے کہہ دیا نہیں سمجھ سکتے
تو پھر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں سمجھاؤ۔ یہاں دو باتیں اللہ نے فرمائی، ایک تو مردہ نہ کہنا، اور آج بعض لوگ مردہ ہی کہتے ہیں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی سمجھ نہیں آ سکتی کہ شہید کیسے زندہ ہے، لیکن آج لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں ہمیں سمجھاؤ کیسے زندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہو گیا اسے مردہ نہ کہنا، چوتھے پارے میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، انہیں مردہ سمجھنا بھی نہ، انہیں زندہ سمجھو، بس زندہ کہو، زندہ سمجھو۔ یا اللہ زندہ کیسے ہیں؟ ہمارے سامنے مرا ہے، خون بہہ گیا، روح نکل گئی، ہم نے خود دفنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، کہو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جی روح زندہ ہے، جسم زندہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، من کا معنی جو چیز قتل ہوئی ہے اسے مردہ نہ کہنا۔ روح تو قتل نہیں ہوئی، قتل جسم ہوا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو جسم قتل ہوا اس جسم کو مردہ نہ کہنا۔ روح تو مردہ ہوتی نہیں کسی کی، روح تو امر ربی کا نام ہے، وہ تو جسم سے نکل گئی۔ اب جو قتل ہوتا ہے وہ تو جسم ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں جو چیز میرے راستے میں قتل ہو گئی اسے مردہ نہ کہنا، یعنی شہید کے جسم کو بھی مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ جب ہماری عقل میں ایک بات نہیں آ سکتی تو ہم کیوں ضد کریں کہ ہمیں سمجھایا جائے؟ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ زندہ، ہم نے مان لیا زندہ۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا سارے نبی زندہ، ہم نے مان لیا زندہ۔ ہم نے اپنی عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا شہید کو زندہ کہو، ہم نے زندہ کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نبیوں کو زندہ کہو، ہم نے زندہ کہا۔ ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، عقل کی بات نہیں مانتے۔ اب لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں بعض جو اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں، وہ جی کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا قبر میں دم نہیں گھٹتا؟ کیا گرمی نہیں لگتی؟ کیا سردی نہیں لگتی؟ کیسے زندہ ہے؟ بھئی یہ سوال کرنے کے نہیں ہیں۔ جب رب کہہ دیتا ہے کہ یہ زندہ ہے، رب نے کہہ دیا مان لو زندہ ہے، بس بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بحث کرنا تو شیطان کا کام ہے، اور وہ بھی اللہ سے بحث کرنا۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں شہید زندہ ہے، ہمیں سمجھائیں کیسے زندہ ہے۔ جیسے شیطان سے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، تجھ سے افضل ہے، کہتا میں کیسے مانوں یہ مجھ سے افضل ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیسے مانوں کہ یہ مجھ سے اعلیٰ ہے؟ تو بحث کرنا تو شیطان کا کام ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زندہ ہے، تو مان لینا ہی ایمان ہے، اس پہ اعتراض کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں دنیا میں آزمائیں گے، کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مالوں میں کمی آئے گی، کبھی جانوں میں کمی آئے گی، اور کبھی تمہاری پروڈکٹ میں کمی آئے گی۔ ثمرات کا معنی پھل بھی ہے، اور ثمرات کا معنی پروڈکشن بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی کی فیکٹری ہے، وہ اپنی فیکٹری میں جو چیزیں تیار کرتا ہے ڈیلی کی 1000 پیس تیار کرتا ہے، لیکن حالات ایسے آ جائیں گے کہ اب ڈیلی کا 500 تیار ہوگا، تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا۔ ڈیلی کا 1000 بیچتا تھا، 500 بک رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ شکوہ نہ کریں، واویلا نہ کریں۔ جب اللہ زیادہ دیتا تھا تب بھی اللہ کا شکر، اب اللہ کم دے رہا ہے اب بھی اللہ کا شکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی دونوں حالتیں خیر کی ہیں، اسے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے۔ اگر صبر کرے تب بھی ثواب ملتا ہے، شکر کرے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ تو حالات اچھے ہوں تو شکر کریں، ثواب ملے گا، حالات تنگ ہو جائیں تو صبر کریں تب بھی ثواب ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن لوگوں کو مصیبت پہنچی اور پھر انہوں نے یوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے ہم نے جانا ہے، تو فرمایا ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، یہ ہدایت والے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو انا للہ پڑھیے، یہ دعا ہے اور یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ہوا کا جھونکا آیا، دیا بجھ گیا، آج انا للہ و انا الیہ راجعون،
امی عائشہ فوراً گھبرا گئیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ تو آپ نے انا للہ پڑھا؟ فرمایا صرف انتقال ہونے پر انا للہ نہیں پڑھتے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو انا للہ پڑھتے ہیں۔ دیا بوجھا، اندھیرا ہوا، اس پہ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی پریشانی آ جائے فوراً یہ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ ایک آخری بات عرض کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، فجر کی نماز کے بعد پوچھتے تھے بھئی کسی نے خواب دیکھا؟ اس خواب کی تعبیر بتاتے۔ اگر آپ نے خود خواب دیکھا ہوتا تو خواب سناتے اور تعبیر بتاتے، ورنہ کبھی کبھی واعظ فرما دیتے۔ تو ایک دن آپ نے واعظ فرمایا، واعظ یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو وہ یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ مثلا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، تو اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ ام سلمہ کو بتایا کہ آج اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو وہ تو عربی جانتی تھی، فوراً یاد ہو گئی۔ یہاں سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جو دین کا مسئلہ سن کے جائیں گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو ضرور بتائیں، تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ لیکن ہم تو بتاتے ہی نہیں ہیں، ہم نے اپنی ذات کی حد تک رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسل کو دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر کہتے جی ہماری اولاد پتہ نہیں کس راستے پہ چل پڑی۔ بھئی جب ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں تو انہوں نے اپنا راستہ تو خود منتخب کر رہے ہیں نا۔ تو جو دین کی بات سن کے جائیں اسے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو ضرور بتائیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو سلمہ کا۔ فوراً مجھے یہ دعا یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی بھی نقصان ہو جائے یہ دعا پڑھ لو، اللہ اس سے بہتر دے گا۔ فرماتی ہے میں نے دعا پڑھ لی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ لیکن کہتی ہے میرا دل کہتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، خیر خواہ، پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ کہنے لگی میرا دل یہ کہتا تھا کہ اس سے اچھا شوہر مل نہیں سکتا، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے تو اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعا میں نے پڑھ لی۔ کہنے لگی مجھے اس وقت یقین آیا جب میری عدت پوری ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے نکاح کر لو۔ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل گیا نا۔ اگر ابو سلمہ کے نکاح میں رہتی تو جنت میں صحابی کی بیوی بنتی، اب اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئیں تو اب جنت میں نبی کی بیوی بن گئیں۔ تو پہلے سے اچھا شوہر مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ تو جو یہ دعا یاد کرے گا اور پڑھے گا، اگر کوئی چیز اس کی گم ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔